بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں حضرت امین علیہ السلام کے باوفا اور نہایت ہی اہم صحابی حضرت قمیل کے بارے میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت قمیل ابن زیاد نخعی، ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ہجرت کے 1 سال بعد ولادت ہوئی، بعض نے کہا ہے کہ 7 برس قبل ہجرت سے کہ ولادت ہوئی، بعض نے 14 برس قبل بھی کہا ہے، لہٰذا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور اصل میں جو ان کا تعلق ہے اور اصالتاً حضرت قمیل بن زیاد نخعی جہاں سے تھے وہ یمنی تھے۔ سوال یہ کہ یمن سے کوفے کیسے آئے؟ تو جب مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خود حضرت کے حکم کے مطابق حضرت امین علیہ السلام یمن تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہاں پر جناب امیر علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت قمیل مولا کائنات کے ہاتھوں پر اسلام لائے اور مولا کائنات کی تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد خلافت ثالثہ کے دور میں جلا وطن ہوئے۔ مولا کے موثق ترین اصحاب میں سے اگر کچھ اصحاب کو گنا جائے تو اس میں سے ایک حضرت قمیل ہے، اور حدیث حقیقت کہ جو مولا کائنات نے قمیل کا ہاتھ تھاما، رات کے اندھیرے میں تنہائی میں صحرا میں گئے، کوفے سے باہر گئے، اور اس کے بعد جناب قمیل ابن زیاد نخعی نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ ما ہی الحقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ اسے حدیث حقیقت کہا جاتا ہے۔ مولا کے 5 یا 6 جملے تھے، ہر جملے کے بعد جناب قمیل نے فرمایا کہ مزید بیان فرمائیے، تو مولا کائنات نے حدیث حقیقت بیان فرمائی۔ اور جب مولا کائنات نے حدیث سے حقیقت کو بیان کرتے وقت ذرا تأمل سے کام لیا اور ذرا رکے، اور مولا نے کہا کہ تمہارا حقیقت سے کیا تعلق؟ تو جناب قمیل نے یہ جملہ فرمایا اس حدیث کے مطابق، اولست صاحب سرک، کیا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں؟ تو اس حدیث کے مطابق مولا کائنات نے منع نہیں فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہے جناب قمیل کے لیے، بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ عظیم ترین فضیلت ہے کہ کوئی شخص مولا کائنات کے اصحاب سر میں سے ہو۔ اور روایات کے مطابق مولا کائنات حضرت قمیل جب خاموش ہوتے تھے، کئی دفعہ ایسا روایت میں ملا ہے، تو خود مولا کائنات نے گفتگو کو شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر حید کے دو چشمی ہے یہ اور تے کے ساتھ شہر حید کے یہ گورنر بھی رہے، حاکم رہے مولا کائنات کی طرف سے۔ علامہ ذہبی نے کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، رجالی ہیں، انہوں نے جو لفظ حضرت قمیل کے لیے استعمال کیے ہیں تو شریفاً مطاعن ثقتاً عابداً، کہ نہایت شریف عربی میں اور اردو میں مختلف ہے۔ شریف یعنی ایک بہت بلند مقام رکھتے تھے معاشرے میں، مطاعن اگر کوئی بات کہتے تھے تو مانی جاتی تھی، وہ ان کے مقام اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے تھی۔ ثقتاً ہمیشہ سچ بولتے ہیں، قابل بھروسہ ہیں، عابداً عبادت گزار تھے۔ یہ راویان حدیث میں سے بھی ہے، اور ان سے حدیث بھی روایت کی گئی ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کبھی کوئی شخص راوی حدیث ہو، کسی سے حدیث نقل کرے، لیکن معاشرے میں اس کی اتنی حیثیت اور ویلیو نہ ہو کہ کوئی اس سے آ کر بات کو نقل کر آگے بڑھائے۔ راوی حدیث ہونا، اور پھر اگر کوئی شخص حدیث کی روایت کرے، دوسرے لوگ اس کی روایت کو، اس کے الفاظ کو بنیاد بنا کر آگے بتائیں، تو یہ خود ایک اہمیت کی حامل ایک چیز ہے۔ اور اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ 79 یا 90 سال کی عمر میں شہید ہوئے تو واقعہ کربلا کے وقت یہ زندہ تھے، تو سید الشہداء کی نصرت کیوں نہیں کی؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ شام کے دمشق کی انتظامیہ نے، دربار دمشق نے حضرت قمیل کو قید کر دیا تھا جناب قمبر کے ساتھ، اور جناب قمبر اور حضرت قمیل دونوں قید میں تھے عبید اللہ بن زیاد کی کوفے میں، اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا۔ دعا قمیل آپ ہی سے روایت ہوئی ہے، اور مولا کائنات کو دیکھا انہوں نے کہ مولا کائنات سجدے کی حالت میں، شب نیمہ شعبان ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور وہ دعا قمیل پڑھ رہے، تو جناب قمیل نے دعا طلب کی، اور وہ واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کس طرح سے مولا کائنات نے وہ دعا تعلیم فرمائی۔ اس دعا کا تعلیم فرمانا بھی ایک اہمیت کا بیانگر ہے کہ کتنی اہمیت ہے حضرت قمیل کی مولا کائنات کی نگاہوں میں۔ جب حجاج بن یوسف کوفے کا گورنر بنا تو حجاج بن یوسف کو پتہ چلا، وہ جانتا تھا کہ قمیل بن زیاد نخعی مولا کائنات کے سچے صحابیوں میں سے، کہا قمیل کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ اسے بھی قتل کیا جائے۔ سادات بنی ہاشم، بنی فاطمہ، سادات علوی، ائمہ کی اولادوں کو بہت زیادہ قتل کروایا حجاج بن یوسف نے، حتیٰ
آئمہ کے اصحاب کو بھی قتل کروایا. بہرحال حضرت قمیل کو قبیلے والوں نے چھپا لیا, قبیلے والوں نے حوالے نہیں کیا حجاج بن یوسف کے جناب قمیل کو. تو جس کے بعد بیت المال سے وظیفہ بند کر دیا گیا جناب قمیل کے قبیلے والوں کا, جس پر جناب قمیل نے کہا میری عمر کے کچھ ایام رہ گئے تو یہ اچھا نہیں کہ میری وجہ سے میرے قبیلے والوں کا نفقہ بند ہو جائے اور ان کا وظیفہ بند ہو جائے, جس کی وجہ سے قبیلے والے مشکل میں آ گئے تھے. لہٰذا خود گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا. جب پیش کیا تو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد حجاج بن یوسف کو بتایا جناب قمیل نے کہ میرا مولا مجھے بتا چکا ہے کہ تم میرے قاتل ہو. اور جو جملہ فرمایا, ارشاد فرمایا جناب قمیل نے, وہ شجاعت اور بہادری کا بیان کرے. حجاج بڑے غصے میں تھا تو جناب قمیل نے کہا لا تصرف علی انیابک, زیادہ اپنے دانت میرے سامنے غصے سے مت نکالو, ولا تبرق ولا ترعد, گرج اور چمک اپنی میرے سامنے بند کرو. کیونکہ حجاج بن یوسف بڑے غصے میں آیا ہوا تھا, چیخ رہا تھا, گستاخی کر رہا تھا. تو جناب قمیل کو پتا ہے کہ کون آدمی ہے, لیکن بالکل نہیں ڈر رہے اور فرما رہے کہ نہ گرجو نہ برسو میرے سامنے اور اپنے دانت غصے سے میرے سامنے مت نکالو. فواللہ ما بقی من عمری الا مثل هذا الغبار, خدا کی قسم میری عمر میں سے سوائے ایک ہلکے سے غبار کے کچھ نہیں بچا ہے. یعنی اصل جو عمر میری گزر چکی ہے بہت تھوڑی سی عمر کچھ لمحوں کی باقی ہے. فخذ ما انت قاض, جو کرنا ہے کر ڈالو. فإن الموعد اللہ, مقام ملاقات اللہ کی بارگاہ ہے. وبعد القتل الحساب, میرے قتل کے بعد تمہارا بھی حساب ہوگا میرا بھی حساب ہوگا. وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام أَنَّكَ قَاتِلِي, میرے مولا جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ تو مجھے قتل کرے گا. تو حجاج نے حکم دیا, جلاد نے گردن کاٹی اور یوں حجاج بن یوسف کے دربار میں جناب قمیل شہید ہوئے. آپ کا روضہ اور آپ کی قبر مرقد منورہ کوفے میں مولا کائنات کے بیت الشرف کے پاس ہے, جہاں پر مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.